الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده والذين كانوا نجوم الهدى وبدور في الدجى رضي الله عنهم ورضوا عنه ونخص منهم أربعة الخلفاء الأئمة الهدى أفضلهم وأولهم أبو بكر الصديق وثانيهم الذي نشر في عهده الدين والذي كان سيفا قاطعا للكفار وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثالثهم عثمان بن عفان ورابعهم علي رضي الله تعالى عنهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإذا رأيتم يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج پورے ملک میں تمام دینی جماعتیں جتنی بھی مسلمانوں کی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں
وہ سب کے سب پچھلے کئی ہفتوں سے ایک آگہی مہم چلا رہے ہیں. ایک اس میں احتجاج ہے عوام حکومت سے، اور ایک عوام کے لیے آگہی پروگرام کہ مسلمانوں کو کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے انہیں بیدار کیا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ اصحاب نبی، صحابۃ النبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ دین میں ان کی کتنی اہمیت ہے. ان عوام کو یہ بتلایا جائے کہ دین میں اگر صحابہ کرام جن میں سب آتے ہیں، اہل بیت نبی یہ الگ نہیں ہے صحابہ سے، بلکہ اہل بیت یا آل نبی وہ ان کا شرف تبھی بنا جب وہ صحابۃ النبی کے زمرے میں داخل ہوئے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ایمان نہیں لایا، اس کو آپ کی رشتہ داری نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ ہی اس کا آل نبی میں تذکرہ ہوتا ہے. کیونکہ صحابی ہونا یہ وہ شرف ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ فضیلت ہے، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ یہ خود حاصل نہیں ہو سکتا. صحابی خود سے نہیں بنا جاتا. جیسے اگر آج کا مسلمان چاہے، آج سے 1000 سال پہلے کا مسلمان چاہے، کوئی بھی صحابی خود نہیں بن سکتا. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو چنا، نبیوں کو، اسی طرح ان کے لیے جو صحابی بنائے وہ بھی اسی طرح چنے. وہ لوگ بھی اسی طرح اللہ نے انتخاب کیا کہ کون لوگ میرے اس پیغمبر کے دین کو لے کر آگے نشر کریں گے. پچھلی امتوں میں بھی یہی سلسلہ رہا، لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان جس خطے میں فرمایا، جس جگہ پر فرمایا، اگر اس کو دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اتنی اہمیت کی جگہ نہیں تھی اس سے پہلے. اور مخلوق پر جب نظر کی تو اللہ کو سب سے بہتر یہ خطہ نظر آیا جہاں اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ. یہ جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی، محبوب لگی. پھر اللہ نے یہاں کے رہنے والے اقوام، قبائل جتنے لوگ تھے ان پہ نظر دوڑائی، اور ایک ایک کے دل کو کھنگالا کہ کون اس لائق ہے کہ میں اسے اپنے نبی کی صحبت میں داخل کروں. تو پھر اللہ رب العزت نے مکہ کے لوگوں کو اختیار چنا، مکہ کے لوگوں کو چنا. پھر مکہ کے ہی قبیلے، ایک قبیلے سے فرمایا مجھے اللہ نے نبوت پر فائز فرمایا، اور میرے قبیلے کو، میرے اس قبیلے کو جس میں میں پیدا ہوا، ان میں جو جو مسلمان ہوگا اس کی شان بڑھتی جائے گی، کیونکہ اس کی دو فضیلتیں ہو جائیں گی، ایک صحابی ہونا اور ایک نبی کا قریبی ہونا. تو اہل بیت نبی کا جو شرف ہے وہ الگ سے کوئی نہیں، وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور ہر ایک صحابی کا شرف جو باقی ہیں وہ اس لیے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. تو صحابی خود سے نہیں بنا جا سکتا،
صحابی وہ ہوتا ہے من صاحب النبیہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چاہے ایک گھڑی گزاری ہو ایمان کی حالت میں، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند لمحے بھی گزارے ہوں، وہ ایمان لایا ہو۔ ایسے بے شمار صحابہ ہیں جو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور کہیں دور کے تھے فوراً چلے گئے۔ تو صحابہ کی جو شان ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی خاص اور بات ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر ایمان لا کر اس دین کو آگے دنیا تک پہنچایا۔ کیونکہ اسلام میں، دین میں یہ جو فضیلت ملتی ہے یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، جس کو بھی شان ملتی ہے کچھ کرنے سے ملتی ہے، کچھ قربانی سے ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو کتنی بڑی شان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ دنیا جہان کا امام بنایا، لیکن ایسے نہیں بنایا، پوری زندگی ان کی قربانی میں صرف ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو عزت ان کو دی، جو شرف دیا، جو فضیلت دی، وہ صرف محض اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اعانت کی، نصرت کی، اور اس دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج دیکھو نا، ہمیں یہ دین بغیر قربانی کے ملا ہے، ہمارے لیے اسی لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمیں یہ دین بغیر محنت کے ملا ہے۔ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ نصیب ہو گیا، بڑی بات تھی اگر اس کی وقت کو، اس کی قدر کو ہم پہچانتے۔ ہمارے آج کے مسلمان کے لیے کیوں دین کی کوئی وقت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، نماز کی قدر نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کچھ لگا نہیں ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں وہ بڑا چالاک ہے۔ آپ کسی کی بات کو، کسی کو دیکھ لیں، دنیا کے معاملے میں وہ ایک ذرہ برابر بھی کسر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دین میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، اسے پرواہ نہیں ہے، اسے، کیونکہ اس کو ملا ہی ایسے فری میں ہے۔ اگر اس پر مال لگا ہوتا، جان لگی ہوتی، اس پر محنت لگی ہوتی، کوشش لگی ہوتی، قربانی کی ہوتی اس کے لیے، تو پھر اس کی قدر ہوتی۔ کیونکہ انسان کی یہ طبیعت ہے، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب یہ کوئی کام جس پر اس کا کچھ لگتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز قیمتی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام مجموعی طور پر سارے کے سارے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بار بار اللہ پاک نے کیا، ایک بار نہیں کیا، اور ان کو ان کی محنت کے سلے میں سرٹیفکیٹ دے دیا، ڈگری دے دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، ان کی محنت، ان کی قدر، ان کی فضیلت، ان کی جو کچھ انہوں نے کیا اتنا زیادہ ہے کہ یہ دنیا ہی میں ابھی ہیں، لیکن میں اللہ ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا۔ یہ قرآن میں ایسی بڑی بے شمار آیتیں ہیں۔ سب کو ایک دفعہ کہیں اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے تو ذکر کیا، تاکہ لوگوں کو یہ کہیں جا کر آگے بڑھ کر یہ نہ کہیں صحابہ کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے، کیونکہ تاریخ اکثر جھوٹی ہے۔ صحابہ کا ذکر یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، اور قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ حدیث بدل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہیں جمع، سب کو اکٹھا کر کے، جو مہاجر اور انصار تھے، یہ دو ہی گروہ تھے نا صحابہ کے، ایک مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے، سب کچھ اپنا دین پر لٹا کر گئے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور ایک انصاری تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے،
جنہوں نے پھر آگے ان کے ساتھ مل کر ان سے تعاون کیا اور یہ دین جو ہے آگے پھر پھیلا۔ تو قرآن مجید میں کہیں جگہ اللہ سب کے لیے فرماتے ہیں، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور لوگوں میرے نبی کے صحابہ، میرے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ، میرے نبی سے ڈائریکٹ کلمہ سیکھنے والے لوگ، دین لینے والے لوگ، انہیں عام نہیں سمجھنا، انہیں معمولی نہیں جاننا، ان کی شان میں کہیں تنقیص نہیں کرنی، کہیں بے ادبی نہیں کرنی۔ کیوں اللہ فرمایا والمہاجرین والانصار، ان میں ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے میرے دین کے لیے سارا کچھ چھوڑ کر ہجرت کی، مکان چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، کئی صحابہ ایسے تھے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، کئی صحابہ ایسے تھے کہ سارا کچھ چھوڑ کر اکیلے جا رہے ہیں۔ صرف پوچھنے والا پوچھتا ہے مکہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں مکہ میں لوگ ہمیں اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، دین کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا والسابقون الاولون، ان میں کچھ سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہاں سبقت کا لفظ ہے، اور جہاں سبقت کا جہاں بھی لفظ آیا ہے وہاں پہلا کلمہ پڑھنے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے ابو بکر الصدیق۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام ہے ابو بکر الصدیق، اور اسی کی ذات پر، انہی کی ذات پر آج لوگ زیادہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور آج پورے ملک میں اہل سنت کے جتنے گروہ ہیں وہ سب کے سب سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ کہنے والوں نے ابو بکر کے نعوذ باللہ ایمان کو ہی مشکوک کر دیا ہے، ایمان پر ہی حملہ کر دیا ہے۔ کہتا ہے ابو بکر جو ہے وہ صحیح، ان کا اندر سے ایمان صحیح نہیں تھا۔ اب جو شخص اتنی بڑی جرت کرتا ہے اور عوام اسے سن کے برداشت کر لیتی ہے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ انہی کی عوام ہی اس شخص کو پکڑ کر ممبر سے نیچے اتار دیتی۔ یہ تو وہ شخص ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، جس کا ذکر نبی کی زبان پہ اتنی بار آیا کہ شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا، جو سوال کرتا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ، سب سے بڑی سبقت لینے والا آپ کے دین میں کون ہے؟ تو آپ فرماتے ابو بکر الصدیق۔ سب سے پہلے تو یہاں قرآن جہاں کہہ رہا ہے نا والسابقون، سبقت لے جانے والے، تو ان کا سردار ہے، اس کا نام ہے ابو بکر۔ تو نص قطعی قرآن کی نص سے، قرآن کی اس آیت سے یہ سیدھا سیدھا مترشح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ سبقت لے جانے والوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور قرآن جس کے ایمان کی گواہی دے، کون ہو سکتا ہے اس کے ایمان پہ شک کرنے والا؟ اس پہ ایمان پہ وہی شک کرتا ہے جسے قرآن پر شک ہے، اس کے ایمان پر وہی شک کرتا ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر شک ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے، جو حدیث کو مانتا ہے، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے قرآن میں ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں شک شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، لوگوں یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ سبقت لے جانے والے، ایک گروہ مہاجرین کا ہے، دوسرا گروہ انصار کا ہے،
انصار کا معنی ہے مددگار، انصاری کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ انہوں نے کس چیز کی مدد کی؟ مدد کی انہوں نے اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی۔ نصرو سے مانا انصار اللہ۔ وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریوں کو، من انصاری الی اللہ، کون میرے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو پھیلانے میں میرا مددگار بنتا ہے؟ وہاں بھی لفظ انصاری ہے۔ تو قرآن میں مہاجرین کا لفظ بھی آ گیا، انصار کا لفظ بھی آ گیا، اور مہاجرین میں سر فہرست نام ہے ابو بکر صدیق کا، سر فہرست نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا، سر فہرست نام ہے حضرت عثمان کا، سر فہرست نام ہے حضرت علی کا۔ یہ سب سے بڑے، جہاں مہاجرین کا تذکرہ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو مہاجرین میں سے آتے ہیں، جو سردار ہیں، یہ 4 ہیں، اور انہیں ہی خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ان کی خلافت کا بھی قرآن میں ذکر ہے، ان کی خلافت کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ پہلے یہ فضیلت سن لیں جو عام صحابہ کی ہے، سارے کی، مہاجرین اور انصار کی، پھر خلافت پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون، لوگوں یہ سبقت کرنے والے میرے دین کی طرف، یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور بقیہ صحابہ، یہ کون ہے؟ فرمایا ان میں ایک گروہ مہاجرین کا ہے، والانصار، ایک گروہ ان میں انصار کا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ بھی آگے ان کی پیروی کریں گے۔ ایک تو یہ خود لوگ ہو گئے نا، مہاجرین اور انصار، ایک تو ان کے اپنی 2 گروہ یہ ہو گئی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ پھر آگے ان کے پیروکار بنیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے پیروی تبھی کی جاتی ہے جب کسی کے ایمان کو مانا جائے، جب کسی کی فضیلت کو مانا جائے، جب کسی کے مرتبے کو جانا جائے۔ فرمایا یہ مہاجرین، یہ انصار، اور جو لوگ ان کے پیروکار بنیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ پہلے اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم جنات، یہ مہاجرین بھی، یہ انصاری بھی، اور جو لوگ ان کے پیروکار بنیں گے، ان سب، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ والانصار اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، یہ جنتی ہیں۔ اور جنتی وہی ہوتا ہے جو مومن ہو، مومن بھی ایسا ہو جس کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے، عام مومن نہیں، مومن بھی وہ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو فرمایا ان سب کے لیے، مہاجرین کے لیے بھی، انصار کے لیے بھی، اور جو نیکی پر، جو ان کے رستے پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان سب کے لیے فرمایا اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اب یہ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ سارے کے سارے سوائے ان چند لوگوں کے جن کو قرآن نے منافق کہا ہے، وہ الگ طبقہ ہے۔ منافق نام سے، ظاہر سے مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی کے درجے میں نہیں آتا، اس کا الگ نام رکھا ہے قرآن نے۔ مدینہ میں جو چند ایک منافق تھے جن کا اسلام کے ساتھ ظاہری تعلق بھی تھا، لیکن وہ منافق تھے، بعض لوگ ان منافقوں کی آیات صحابہ پر چشمہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ وہ منافقوں کی آیات پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو صحابی تھے، حالانکہ اللہ نے انہیں صحابی نہیں کہا، اگرچہ وہ آپ کی صحبت میں آتے تھے، لیکن چونکہ وہ مومن نہیں تھے اس لیے انہیں منافق الگ سے نام دیا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی، اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے،
چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا یہ مہاجرین، یہ انصار اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے یہ سب جنتی ہیں۔ اور آگے اور ایک سرٹیفکیٹ دیا، پہلا سرٹیفکیٹ کہ یہ جنتی ہیں، ان کا ایمان بھی اس درجے پر پہنچ گیا، ان کا اسلام بھی، ان کی قربانی بھی، اور ابھی حالانکہ وہ لوگ موجود تھے، زندہ تھے، کچھ نے شہادت پائی۔ یہ نہیں کہا کہ جو شہید ہو گئے، جو فوت ہو گئے، یہ ان کے لیے کہا جو مہاجر ہیں، چاہے وہ شہید ہوئے چاہے شہید ابھی نہیں ہوئے، زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے معلوم ہے آپ کو ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہ ہو تو جنت میں نہیں کوئی جا سکتا، یہ شرط ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قرآن نے کہا کہ جو بھی عمل نیک کرے وہ تب قبول ہوتا ہے جب مومن ہو، پہلے ایمان والا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پھر جنت ملے گی۔ تو یہاں سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ مہاجرین اور انصار یہ سارے کے سارے پکے سچے مومن تھے۔ مومن نہ ہوتے تو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہ دیتا، گویا اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، اپنی طرف سے ڈگری جاری کر دی اور ایک اور ڈگری جاری کی اس کے بعد، کیونکہ جنت کے بعد ایک اور درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں جس طرح میں نے، یہ اللہ فرماتا ہے جس طرح میں نے انہیں جنتی کہا، جنت ان کے لیے تیار کر دی، اسی طرح میں دوسرا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جب دوام لانا مقصود ہو، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، سدا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان پر دوبارہ ناراض ہو۔ یہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کا جو ان کے ایمان کی پختگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، گویا یہ دوسرا سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے دے دیا۔ مہاجرین بھی سارے، انصار بھی سارے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، چنانچہ ان کا ایمان بھی کامل، ان کا اسلام بھی کامل، ان کا دین بھی کامل۔ اب اگر ان کے ایمان پہ کوئی شک کرتا ہے تو وہ خود مشکوک ہے، جو ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ خود مشکوک ہے، اپنا ایمان اس کا نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی گواہی دوسری کوئی نہیں۔ اور یہ ایک آیت نہیں ہے، قرآن میں ایسی بے شمار آیات ہیں مہاجرین کا نام لے کر، انصار کا نام لے کر۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہوا کہ یہ جو عام تاثر ہے معاشرے میں لوگوں کو دیا جا رہا کہ صحابہ میں کچھ ایسے تھے، کچھ ایسے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام سب کے سب، اس لیے پوری امت کے محدثین کا اتفاق ہے کہ جہاں کسی صحابی کا نام آ جائے حدیث میں، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے اپنے ایمان اسلام میں سچے ہیں، ان پہ جرح نہیں ہوتی۔ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کی ایک سند ہوتی ہے، تو صحابی سے نیچے جتنے امام ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، ایک ایک کے بارے میں جانا جاتا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھا، اس کا دماغ کیسا تھا، آخری عمر میں کیسا تھا۔ تو کئی ان میں ایسے نکل آتے ہیں جو آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور پڑ گیا۔ اب جب حافظہ کمزور پڑ گیا تو حدیث میں شک آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے محدث، اس کا حافظہ کمزور تھا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں، یعنی اسے کہتے ہیں جرح و تعدیل۔
لیکن فرمایا صحابہ پر جہاں صحابی کا نام آتا ہے وہاں یہ جرح اور تعدیل نہیں کی جاتی. صحابی کی صداقت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہے. صحابی کے مومن ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مہاجر ہے یا انصار ہے، بس. تو اس لیے ایک تاثر تو یہ ختم کیجئے، ذہنوں میں رکھیے، جو بھی شک ڈالے صحابہ کے ایمان پر، شک کرے، شک ڈالے، سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس ہمارے دین کا دشمن ہے. یہ قرآن و حدیث کا نہ ماننے والا ہے، کیونکہ جو قرآن ماننے والا ہے وہ کبھی بھی کسی صحابی پر، کیونکہ صحابی یا مہاجر ہے یا انصاری ہے، تو جو بھی اس شک میں آتا ہے وہ سب کے سب مومن ہیں، کیونکہ وہ خود مومن نہیں بنے، اللہ نے انہیں مومن بنایا. جیسے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، او میرے نبی کے صحابیوں پورا علم رکھو تمہارے اندر میرا رسول موجود ہے، اور میں اللہ نے تم پر احسان کیا ہے پہلے ہی. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت بھر دی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی ہے. اب دیکھیں نا ایمان کی سچائی کتنی ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان زبان پر نہیں ہوتا. جس کا ایمان زبان پر ہے وہ تو منافق ہے، جو آپے سے خود سے کہتا پھرتا ہے میں ایمان والا ہوں ایمان والا ہوں، یہ تو منافق ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، اور اللہ دل کو جاننے والا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. اس لیے ہمارے دین میں ایک اصول ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظاہری طور پہ معاملہ کیا جائے، جیسے کوئی بات ظاہری کرتا ہے اس سے اس انداز میں معاملہ کیا جائے. اگر وہ زبان سے ایمان ہونے کا مدعی ہے تو مان لیا جائے، کیونکہ ہمیں ظاہری ہم جانتے ہیں، دل نہیں جانتے، دلوں کو صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھیوں، یہاں اللہ ڈائریکٹ صحابہ سے مخاطب ہے. فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعُدْوَانَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. ایمان محبوب بنا دیا ہے اور کفر اور عصیان تمہارے لیے نفرت والا بنا دیا ہے. ایمان کے بارے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. اور مزین کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کو جب آدمی زینت دیتا ہے نا، خوبصورتی دیتا ہے، تو اس میں بڑا محنت لگتی ہے، یعنی اس کو ٹھہرا ٹھہرا کر رکھا جاتا ہے. یہ جتنے بھی خوبصورتی والے کام ہوتے ہیں جسے ہم زینت کہتے ہیں، مزین کہتے ہیں، اس میں محنت لگتی ہے کاریگر کی، وہ ٹھہرا ٹھہرا کر وہ چیز سجاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر کے ساتھیوں، میں نے اپنے طرف سے تمہارے دلوں میں ایمان کو اس طرح سجایا ہے، اس طرح سجا دیا ہے کہ اب یہ ایمان مٹنے والا نہیں ہے. اور جس کے دل کے ایمان کی گواہی اللہ دے. اور میں نے جیسے پہلے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر صدیق جب بھی کہیں ذکر آئے گا صحابہ کا تو ان میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، کیونکہ ابو بکر ہی وہ پہلا شخص ہے جو نبی پر ایمان لایا علیہ الصلوۃ والسلام. تو شان صدیق اکبر اتنی بلند ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں، اور ان میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان کو مزین کر دیا ہے. اور مزین کرنے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح گہرا لگا دینا کہ وہ وہاں سے نکلے نہیں. تو جب اللہ گواہی دے رہا ہے صحابہ کرام کی، ابو بکر صدیق کے ایمان کی اور دوسرے صحابہ کی، تو کسی کے شک کرنے سے کیا ہوگا؟ کسی کے ان کے ایمان پہ
تنقید کرنے سے وہ بات مان لی جائے گی؟ مسلمان تو نہیں مانے گا بہرحال۔ تو فرمایا زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والعصیان۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے میں نے اے نبی کے ساتھیوں ایمان کو محبوب کر دیا، کفر کو اس کی نفرت کرا دی تمہارے دلوں میں، کفر تمہارے نزدیک بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے تاریخ شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، حدیث شاہد ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ یہ آیات نازل فرما رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ایمان جو ہے وہ مشکوک نہیں ہوا، کیونکہ صداقت ختم ہو جاتی۔ قرآن کا سچا ہونا یہ اسی پر منحصر ہے کہ صحابہ کے ایمان کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو لوگ صحابہ کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں ہر چیز میں ان کو شک ہے۔ ان کو نبی کی نبوت میں شک ہے، قرآن کی صداقت میں شک ہے۔ تو جسے قرآن اور نبی کے بارے میں ہی شک ہو وہ صدیق کے بارے میں شک کیوں نہیں کرے گا؟ وہ صحابہ پر انگلی کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وہ صحابہ پر کو تنقید کا نشانہ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے یہ بات ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنے ایمان کا جز بنا لینی چاہیے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ایماندار، اور ایسے ایماندار جن کے ایمان کی گواہی قرآن کریم نے باباغ دہل دی، جو قیامت تک رہے گی۔ اس لیے صحابہ کو اور خصوصاً خلفائے راشدین کو، ابو بکر صدیق سے لے کر علی رضی اللہ عنہ تک یہ جو 4 خلیفہ ہیں، اور خصوصاً بالخصوص ابو بکر صدیق کو اگر ایمان پہ کوئی شک کرتا ہے تو وہی کا وہی اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ ابو بکر کے ایمان پہ شک آ گیا تو سارے صحابہ کے ایمان مشکوک ہو جائیں گے۔ ابو بکر صحابہ کا سردار ہے، صحابہ کا سرتاج ہے، پوری امت نہیں، افضل الخلائق بعد الانبیاء، سارے انبیاء کے بعد پوری مسلم امت کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر مخلوق میں کوئی افضل انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو سنبھالا، اس دین کو اسی طرح قائم رکھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا۔ تو بہرحال حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت اس وقت 2 طرفہ چل رہی ہے۔ اگر اہل توحید میں سے، دوسرے مسلمانوں میں سے کوئی توہین نہیں بھی کرتا، توہین تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اہل بیت کی توہین ہم اس کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ بھی صحابہ ہیں۔ کوئی مسلمان کسی نبی کی آل صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نہ توہین کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ اہل بیت سے بھی ہماری محبت وہی ہے جس طرح صحابہ سے ہے، کیونکہ وہ بھی صحابی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ دوسرا مسلمان ذرا سی بات کرتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ توہین نہیں ہوتی، وہ اہانت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ گستاخی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کے زمرے کے خیال میں وہ گستاخی ہوتی ہے، اور وہ خود اگر اتنے جلیل القدر صحابی کے ایمان پہ بھی شک کرے، اس پہ لوگ احتجاج بھی کرے۔ آج 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے مسلمانوں کو احتجاج کرتے، ساری مسلمان اہل سنت کی جماعتیں، کہ صدیق اکبر کے گستاخ کو گرفتار کیا جائے، صدیق اکبر کی توہین کرنے والے کو کٹہرے میں لایا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، اور مسلمانوں کے سامنے وہ بتائے کہ صدیق کے ایمان پہ اس نے جو شک کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔ لیکن حکومت اس سے پس و پیش کر رہی ہے، بلکہ بعد سننے میں آیا ہے کہ اس شخص کو باہر نکال دیا ہے۔ تو یہ 2 طرفہ 2 رنگی جو ہے یہ ملک میں فساد کا موجب بن سکتی ہے۔ اس ملک میں اتحاد اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ نظام عدل رکھا جائے، تمام مسلمانوں پر ایک سا قانون لاگو ہو، جو بھی کسی کی گستاخی کا، کسی کی اہانت کا، توہین کا مرتکب ہو اسے کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک طرف سے تو یہ ایسا کیا جائے اور دوسری طرف سے نظر انداز کر دیا جائے، یہ ناانصافی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو
اب جو ہے اپنے طور پر بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ رکھیے، ایمان اور اسلام کو قائم رکھیے، اور صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتے رہیے، اور جہاں بھی کوئی کسی صحابی پہ تنقید کرتا آپ سنیں، سمجھ لیں کہ اس کا نہ قرآن پہ ایمان ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ایمان ہے، اس کو یہ خود مشکوک ہے جو صحابہ پر شک کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے ان کی صداقت کی، ان کے ایمان کی، ان کے عدالت کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محب صحابہ اور محب اہل بیت بنائے، اور ہمیں ان کا اتباع کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔